रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअक्कर असातिज़ाए किराम, मेहमानान इज़ाम और अंदलीबान रवाक़ सुलेमानी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर मोहतरम की तशरीफ़ आवरी के बाद अब हम बिला किसी ताख़ीर के इस जलसे का आगाज़ करते हैं। इसके लिए मैं बरादर मोहम्मद सुमामा को दावत देता हूँ, वो स्टेज पर आएँ और तिलावत कलामुल्लाह से इस जलसे का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. قرأت کلام پاک کے بعد ترانہ ندوہ پیش کرنے کے لیے برادر ناصر عارف کو میں دعوت دیتا ہوں وہ اپنے رفقا کے ساتھ بیچ پر تشریف لائیں اور ترانہ ندوہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن. ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن. ہم تابش دی، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن. ہم مست نگاہ ساقی ہیں، ہم بادکش صحبائے حرم. ہم نغمہ اہل قلب و زباں، ہم ذہن رسائے اہل قلم. ہم عزم جواہر لمحہ دوا، رکھتے ہیں ہمیشہ آگے قدم. ہم آب گوہر، ہم نور سحر. ہم آب گوہر، ہم نور سحر. ہم باد بہاری ابر کرم. ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن. ہم تابش دی، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن. جس بزم کے ہیں ہم تخت نشیں، وہ بزم ہے بزم عرفانی. اس بزم کی ہے ہر صبح ہنسی، ہر شام ہے اس کی نورانی. یہ بزم ہے ان شاہینوں کی، فطرت میں ہے جن کی سلطانی. یہ قلب و نظر کی دنیا ہے، یہ قلب و نظر کی دنیا ہے. ہر نقش ہے اس کا لافانی. ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن. ہم تابش دی، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن. گنجینہ فضل رحمانی وہ جس نے بلند اسلام کیا. دانش کا دعیش بلی جس نے پھر ذوق سخن کو عام کیا. وہ بزم سلیمان
جس نے تحقیق و نظر کا کام کیا، انفاس علی نے روشن پھر، انفاس علی نے روشن پھر ندوے کا جہاں میں نام کیا۔ ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن۔ السلام علیکم۔ حضرات، ندوۃ العلماء کا قیام اس وقت عمل میں آیا جب ایک طرف بر صغیر میں اسلام اور مسلمان سازشوں کے نرغے میں تھے، انگریزی تسلط کے اثر سے عیسائیت اپنے پاؤں پسار رہی تھی، یورپ کے نئے خیالات سیلاب کی طرح امڈے چلے آ رہے تھے، دوسری طرف عالم اسلام کشمکش کا شکار تھا، مسلم قیادتیں رو بزوال بلکہ جاکنی کے عالم میں تھیں، تیسری طرف مسلمان پورے عالم اسلام میں اور بالخصوص بر صغیر میں قصہ قدیم و جدید میں الجھا ہوا تھا، آپس میں اختلافات کی کثرت تھی، مناظروں کا بازار گرم تھا، معاملہ صرف اثبات و تردید تک محدود نہ تھا بلکہ تفسیق و تکفیر تک کی گرم بازاری تھی۔ اس نازک اور بحرانی دور میں وقت کے روشن ضمیر، صاحب دل، ذی ہوش عالم مولانا سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے 1311 ہجری مطابق 1892 عیسوی میں ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی، جس کے درج ذیل بنیادی مقاصد قرار پائے۔ نمبر 1، علوم اسلامیہ کے نصاب درس میں دورس اور بنیادی اصلاحات اور نئے نصاب کی تیاری۔ نمبر 2، ایسے علماء تیار کرنا جو کتاب و سنت کے وسیع و عمیق علم کے ساتھ جدید خیالات سے بخوبی واقف اور زمانے کے نبض شناس ہوں۔ نمبر 3، اتحاد ملی اور اخوت اسلامی کے جذبات کو فروغ دینا۔ نمبر 4، اسلامی تعلیمات کی اشاعت، بالخصوص برادران وطن کو اس کی خوبیوں سے روشناس کرانا۔ ان مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے ندوۃ العلماء کے زیر انتظام 1898 میں دارالعلوم قائم ہوا، جو ایک تعلیمی اور تربیتی ادارہ ہے۔ اس ادارے نے تعلیم و تربیت میں روح پھونکنے کے لیے انجمن الاصلاح کو قائم کیا۔ یہ مدارس کی دنیا میں ایک انوکھا اور جرأت مندانہ قدم تھا۔ چنانچہ 1960 میں انجمن الاصلاح رواق سلیمانی کا قیام ہوا، جو آج تک پوری آب و تاب کے ساتھ منزل مقصود کی طرف گامزن ہے، اور گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی انجمن الاصلاح رواق سلیمانی محض مشیت الہی اور بتوفیق یزدی اپنی تمام تر تعلیمی، تربیتی، ثقافتی و مطالعاتی اور لسانی و فنی سرگرمیوں کو مکمل خلوص نیت اور بھرپور عزم و حوصلے کے ساتھ اس ندوی قلب و قالب میں پیش کرنے کا عزم کرتی ہے جو دراصل اسلامی، قرآنی اور نبوی قلب و قالب ہے۔ حضرات، انجمن الاصلاح رواق سلیمانی کے تحت درج ذیل شعبے قائم ہیں۔ نمبر 1، بزم خطابت۔ تقریر و خطابت کی اہمیت ہمیشہ مسلم رہی ہے اور قوموں میں انقلاب لانے کے لیے تقریر و خطابت کا اہم رول رہا ہے۔ دور حاضر میں طلباء کو تقریر و خطابت کے جوہر سے آراستہ کرنے کے لیے اس شعبے کے تحت ہفتہ واری تقریری پروگرام کرائے جاتے ہیں۔ اس بزم کے مہینے میں 3 جلسے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، بزم سلیمانی۔ یہ وہ بزم ہے جو سید الطائفہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ بزم بحث و تحقیق کا گر اور مقالہ نگاری کا ہنر سکھاتی ہے۔ مہینے میں اس کے تحت 1 جلسہ ہوتا ہے۔ اس میں طلباء مقررہ عناوین کے تحت اپنے تحقیقی مقالے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 3، علمی مذاکرہ۔ یہ وہ پروگرام ہے جس کے تحت دور حاضر میں پیش آنے والے مسائل، اعتراضات یا سوالات کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اعتراضات اور شبہات کا علمی، مسکت اور مدلل جواب پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، بزم خودی۔ اس بزم کا نام شاعر مشرق علامہ اقبال کی ایک خاص اصطلاح سے ماخوذ ہے۔ خودی نام ہے عرفان النفس اور خود شناسی کا، اور اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا، اور خود آگاہی کے ذریعے خدا آگاہی تک رسائی کا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور انوکھا پروگرام ہے جس کے تحت طلباء اپنی مخفی اور پوشیدہ صلاحیتوں کو صیقل کرتے ہیں، مثلا خطاطی، نقش نگاری، برجستہ شاعری، غیر معمولی تلاوت کلام اللہ وغیرہ۔ اس کا دائرہ خاصا وسیع ہے۔ نمبر 4، دارالمطالعہ۔
انجمن الاصلاح کا ایک منتخب کتب خانہ ہے جس میں تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت، تاریخ، ادب اور دیگر موضوعات پر کتابوں کا ایک ذخیرہ موجود ہے جس سے طلباء اپنے شوق اور ذوق مطالعہ کے مطابق استفادہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، دارالاخبار طلباء کو حالات حاضرہ اور روزمرہ کی زندگی میں ہونے والے واقعات و حادثات سے باخبر رکھنے کے لیے اس شعبے کو قائم کیا گیا ہے۔ روزانہ عصر بعد طلباء اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ نمبر 6، شعبہ صحافت یہ انجمن کا ایک اہم شعبہ ہے جس کے تحت طلباء اساتذہ کی نگرانی میں اردو، ہندی، عربی، انگریزی اور دوسری زبانوں میں ہر ماہ ادبی اور اصلاحی جداریاں نکالتے ہیں۔ سال رواں کی کابینہ حسب ذیل ہے۔ سب سے پہلے نائب صدر فہیم بن عبد الخالق اور نائب ناظم محمد شہاب الدین، نائب ناظم ثانی محمد ابو ذر، بزم خطابت معتمد بزم خطابت اعظم عارف، نائب معتمد بزم خطابت مرسلین اور ان کے ساتھ 2 معاونین طے کیے گئے ہیں۔ بزم سلیمانی معتمد بزم سلیمانی عبد الرحمن اور نائب معتمد بزم سلیمانی مزمل خلیفہ ہیں اور ان کے ساتھ بھی 2 معاونین ہیں۔ دارالمطالعہ بالائی اس کے معتمد دارالمطالعہ سعد اللہ احسان ہیں اور نائب معتمد دارالمطالعہ اسامہ ہیں اور ان کے تحت 8 لوگ رہیں گے۔ اسی طرح دارالمطالعہ زیری میں کلیم الدین کو معتمد بنایا گیا ہے اور ان کے نائب معتمد حذیفہ کمال ہیں اور ان کے تحت بھی 8 حضرات ہیں جو ان کا تعاون کریں گے۔ بزم ثقافت معتمد بزم ثقافت محمد سلمان اور نائب معتمد بزم ثقافت اسعد اللہ ہیں اور ان کے تحت 6 حضرات ہیں۔ اسی طرح بزم صحافت میں معتمد بزم صحافت مبشر کفیل ہیں، نائب معتمد بزم صحافت رحمت اللہ ہیں اور ان کے 2 معاونین ہیں۔ دارالکتب کے معتمد احتشام اور نائب معتمد علی نواز شیخ ہیں اور ان کے 1 معاون ہیں۔ خازن کے لیے اسعد اللہ کا انتخاب کیا گیا ہے، نائب خازن محمد سلمان ہے اور ان کے بھی 2 معاونین ہیں۔ لہٰذا بلا کسی تطویل و تفصیل کے صدر جلسہ سے میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام طلباء کو مستفید فرمائیں جو ہمارے لیے مستقبل میں مشعل راہ ہوں۔